بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ چیٹ باکس میں ذرا بتائیے آپ سب خیریت سے ہیں؟ ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور کروڑوں خوشیوں سے نوازے۔ کیا حال حوال ہیں بھائی آپ لوگ؟ عید کی تیاری کس کس نے کر لی ہے؟ عید کی تیاری کس کس نے کی ہے؟ میم رخسانہ ماشاء اللہ، میم زینب ماشاء اللہ، اور کس نے کی ہے بھائی؟ سر حافظ سر ابھی کی ہے، سر ریحان، اور کس نے کی ہے؟ میم زینب جو ہے انہوں نے ابھی جانا ہے سیشن کے بعد۔ اچھا چلیں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اور جن جن کے ہاں قربانیاں ہیں اللہ پاک جو ہے آپ لوگوں کی جو ہے اس کو بھی قبول کرے۔ صحیح ہے، زیادہ سے زیادہ گوشت کھا لینا بھائی، جو جو جہاں جہاں کے حصوں کا گوشت پسند ہو نا وہ کھا لینا، تاکہ آپ لوگ وہ جو ہے اسٹرانگ ہو جاؤ، پاورفل ہو جاؤ آپ لوگ، تاکہ جو ہے نا آپ لوگ زیادہ 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 جو ہے محنت کر سکو۔ لیکن اتنی بھی نہ کھانا، اتنا بھی گوشت نہ کھانا کہ کھانے کے بعد جو ہے سستی میں پڑ جاؤ اور سارا دن سوئے رہو، ایسا بھی نہ کرنا۔ صحیح ہے نا؟ چلے اب مجھے ذرا آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی کل کی پلاننگ کیا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی کل کی پلاننگ کی ہے کہ کل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب جو ہے نئے کپڑے پہننے ہیں، نماز پڑھنی ہے، پھر سارا دن کیا کرنا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو پلاننگ بنائی ہوگی نا؟ اثر عرفان ہلکا ہاتھ رکھنا کھانا کھانے پر۔ کل صرف سونا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے میم سحر۔ میم معصومہ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا عید گزارتے ہوئے، اب پتہ نہیں آپ کیسے عید گزارتی ہو۔ نہیں، اچھا اب دیکھیں میری بات کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آج نا میں نے اسپیشلی جو ہے سیشن ویسے ہمارا فرائیڈے کو ہوتا نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ بھی لگاتے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ گپ شپ لگنی چاہیے نا تھوڑی سی؟ تو گپ شپ میں جو ہے آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ جن سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اب فائدہ کن چیزوں سے ہوگا میری بات کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے اچھے طریقے سے۔ دیکھیں آپ میں سے کوئی بھی ہے نا، کوئی بھی، ہر کسی کو عیدی ملتی ہے، عیدی ملتی ہے نا، ہر کسی کو عیدی ملتی ہے، اور آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو عیدی دیتے ہیں۔ پھر کھانا ہے 3 مہینے۔ اچھا جی، میم زینب بڑی عید پر نہیں ملتی عیدی؟ یہ بات آپ نے مجھ سے پہلے بولنی تھی نا، کیونکہ اچھا چلو صحیح ہے، لیکن میرا تو خیال ہے کہ بڑی عید پر بھی عیدی ملتی ہے۔ چلو بھائی، لیکن اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ ہمیں نہیں ملتی اور ہم نہیں لیتے، میں نہ دیں گے کہ اسٹیج پر ہوں شاہ مدثر، نہ دینے کے اسٹیج پر ہے سر، نہ دینے کے اسٹیج پر تو ہے نا، لیکن اپنی سوچ بنائیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے سال کے اندر جو ابھی سال آئے گا، اگلا سال، اپنا ذہن بنائے، جتنی بڑی آپ لوگ سوچ رکھیں گے، اب میرے لفظوں کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ ایک انسان جو ہے نا، میں آپ لوگوں کو یہ ریئل بات بتا رہا ہوں، ایک انسان جو ہے جب وہ اپنی سوچ رکھتا ہے نا، میں نے 70 موٹر سائیکل لینی ہے، ایک لڑکی ایک سوچ اپنی رکھتی ہے کہ میں نے موبائل لینا ہے، جب وہ موبائل اینڈرائڈ موبائل کا جو ہے آئی فون یا اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو انفینکس کا وہ موڈ بنا کے رکھتی ہے نا، وہ کبھی آئی فون نہیں لے پاتی۔ لڑکا اگر 70 بائک کے جو ہے ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ کبھی کار نہیں لے پاتا، کبھی 125 نہیں لے پائے گا، وہ 125 تک جا ہی نہیں پائے گا، وہ صرف 70 تک ہی رہے گا، کیونکہ اس کی سوچ اتنی ہے۔ تو آج آپ سب کے سب محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جی سر، مجھے بھی پتا ہے محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے، میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں، میرا مقصد یہ تھا کہ آج کے دن سے اگلی بڑی عید تک کی میں بات کرنے لگا۔ الحمدللہ سر، میں بھی مسلمان ہوں۔
تو اب سین کیا ہے کہ اگلے سال تک، اگلی آنے والی بڑی عید تک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنا ایک ذہن بنانا ہے، اپنے ذہن کو کھولنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے خزانے محدود نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی ذات کے خزانے جو ہیں وہ کم نہیں ہیں، وہ فکس نہیں ہیں، وہ لاتعداد ہیں، بہت بڑے، ہماری سوچیں بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جتنے بڑے میرے رب کے خزانے. تو ہم جتنا بڑا اپنے رب سے مانگیں گے، جتنا زیادہ اپنے رب سے مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارا رب اس حساب سے ہمیں دینے گا. سب سے پہلی چیز تو آپ لوگ جو ہے اپنے سب جو ہے نا وہ ایک پکا ذہن بنا لو، پکا جو ہے اپنا دماغ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے سال کے اندر ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ حج کریں گے انشاءاللہ تعالی. کون کون کرنا چاہتا ہے اگلے سال بڑی عید سے پہلے جو ہے حج؟ کون کون کرنا چاہتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ؟ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں، دیکھیں یہ صرف انشاءاللہ کرنے سے نہیں ہوگا. انشاءاللہ کے پیچھے آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی. اللہ پاک کی مدد جو ہے نا وہ انشاءاللہ کے تھرو ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ جب بہت زیادہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اگلا سال ہو سکتا ہے ہم سب ایک ساتھ جو ہے حج کے لیے چلے جائیں انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے، تو محنت کا ساتھ آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا. تو اپنا ارادہ پکا کر لینا ہے، اپنا جو ہے گول بنا لو کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اگر آپ بڑے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ضرور جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے جہاں وہاں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ مکہ شریف جانا ہے. اپنی سوچوں کو بڑا رکھیں. اگلا یار اس مرتبہ جو ہے نا میرے پاس 70 بائک ہے، انشاءاللہ تعالی آنے والے سال کے اندر میں نے سیوک لینی ہے. سیوک لینی ہے یار. ابھی تو جو ہے میں میرے پیرنٹس جو ہم کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں اتنی محنت کروں گی کہ آنے والے سال کے اندر میں نے اپنے گھر والوں کو ان کا ذاتی گھر لے کر دینا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک جو ہے آپ کا عمرہ جو ہے وہ قبول کرے اور آپ کے اس عمرے کی صدقے جو اللہ پاک ہم سب کو بھی عطا کر دے گا. اچھا ٹھیک ہے نا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو اصل چیز کیا ہے، آپ لوگوں کی محنت، کہ آپ لوگ کتنی محنت کرنا چاہتے ہیں. صرف جی جی کرنی ہے یا لوگوں سے جی جی کروانی ہے، آپ لوگوں کے اوپر منحصر ہے. دیکھیں زندگی کے اندر جس انسان کو احساس نہیں ہوتا نا وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. وہ آج ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے پیرنٹس موجود ہیں، وہ ہر طریقے سے آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کے پیرنٹس موجود ہیں، وہ آپ لوگوں کو عید پر کپڑے بھی دلواتے ہیں. آپ لوگوں کے پیرنٹس موجود ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے ہر چیز کرتے ہیں. لیکن یار یہ ٹائم آپ لوگوں کے اوپر، جب آپ لوگ پیرنٹس میں آئیں گے ہاتھ خالی ہوگی تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے ابھی سے اپنی پلاننگ بنائیں گے. جہاں پر جو بھی جتنے بھی نیو پرسنز ہیں، وہ بھی جو پرانے ہیں، وہ بھی اپنی پلاننگ بنا کے چلو. اپنی پلاننگ بناؤ، اپنا ایک ٹارگٹ بنا لو، اپنا دماغ بنا لو کہ مجھے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، بات ختم. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. اب اتنے زبردست قسم کے دن ہیں یہاں پر جو ہے. دیکھیں میں نے پہلے پوچھا کہ کل کی کیا پلاننگ ہے، بہت سارے لیڈرز نے بولا کہ ہم سوئیں گے. سو کر آپ لوگوں کو کیا ملے گا؟ پتہ ہے کیا ملے گا؟ قربانی کا گوشت ملے گا. وہ بھی امی جو ہے آگے اٹھائے کہ چلو بھائی نیند پوری ہوگی تو اٹھ جو کھانا کھا لو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور وہ بس کھاؤ گے 2-4 گھنٹوں میں فنش. لیکن اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنی نیندوں کو مارنا پڑے گا. اگر لائف کے اندر سکسیس ہونا چاہتے ہو، لائف میں اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں اپنا نام بنانا چاہتے ہو، تو آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی، اپنی نیندوں کی قربانی دینی پڑے گی. میں نا وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا، یہ زبردست قسم کی لائن آ گئی. وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے نا وہ ویڈیو تھی ایک، اس کے اندر وہ کہہ رہا تھا کہ قربانی عید کو دیکھ کر ہمیں پتا چلا کہ قربانی دینے کے بعد ہی خوشی ملتی ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ قربانی کرنے کے بعد ہی خوشی ملتی ہے. تو آپ لوگوں کو اپنی قربانی دینی پڑے گی. ذبح نہیں ہونا بھائی آپ لوگوں نے. قربانی کون سی دینی ہے آپ لوگوں نے؟ اپنی نیند کی قربانی دیں، اپنے ٹائم کی قربانی دیں،
اپنے جو ہے دماغ کی قربانی دے. جو فضول چیزوں کے اندر دماغ استعمال کرتے ہیں، ڈرامے دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، اس سے لڑوانے میں، اس کو جو ہے غیبتیں کرنے میں، بہتان کسی پر لگانے میں، فضول قسم کی کچہریاں کرنے کے اندر یہ جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان چیزوں کو چھوڑو. ان چیزوں کو چھوڑو، اپنی لائف کی پلاننگ بناؤ. اور یہ پلاننگ صبح سے سٹارٹ کرو. یہ صبح سے سٹارٹ کرو. صبح بھی نہیں، کس نے دیکھی ہے صبح؟ کون دیتا ہے گارنٹی صبح کی؟ ابھی سے سٹارٹ کرو. ابھی سے. اگر کامیاب ہونا ہے تو. ورنہ یار دیکھو، زندگی تو گزر رہی ہے. زندگی گزر رہی ہے. یہ نہ رکے گی، نہ تو کسی کے باپ میں دم ہے کوئی اس کو روک سکے. یہ نہیں رکنے والی. آج جو ہے یہاں لاہور کے اندر نا، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں. یہاں لاہور میں اب 3-4 دن پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک لڑکی جو ہے ثنا یوسف، اس کا قتل ہو گیا تھا. پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ کتنی مشہور ٹک ٹاکر تھی، 17-18 سال کی بچی تھی. آج ہمارے لاہور آفس کے اندر جو ہے ایک ہماری بہن کام کرتی ہیں، ان کی کزن 19 سال ان کی ایج تھی. ٹھیک ہے، 19 سال ان کی ایج تھی. کل شام کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کل شام کو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. عید سے ایک دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کل کی بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. میرے لاہور آفس میں کام کرتی ہے بچی. زندگی گزر رہی ہے اور زندگی ختم ہو جانی ہے. کہاں پر اینڈ ہو جائے کچھ نہیں پتا. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد مہینے، 2 مہینے بعد، 6 مہینے کے بعد سب لوگ بھول جائیں؟ یا آنے والی نسلوں تک آپ کی جو نسلیں ہیں وہ یاد رکھیں یار، میری ماں، میرا باپ جو تھا نا، میرا دادا جو تھا، واقعی ہمارے لیے محنت کر کے گیا تھا. آج اس کی وجہ سے ہمارا ایک نام ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ جی رہے ہیں. یہ صرف آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کتنا سیریس ہیں. کچھ بھروسہ نہیں ہے، کچھ پتا نہیں ہے زندگی موت کب ختم ہو جائے. کچھ پتا نہیں ہے. کچھ پتا نہیں چلتا. لیکن لائف میں سیریس ہو جاؤ یار، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. میں نہیں آپ لوگوں سے کہہ رہا کہ مجھے کما کے دو. میں نہیں آپ لوگوں کو بول رہا کہ اپنے اپلائنس کو دو. لیکن صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے سیریس ہو جاؤ یار. اپنے پیرنٹس کے لیے سیریس ہو جاؤ. ایک پلاننگ بنا لو. عید کے جو دن ہیں، عید کے دنوں کے اندر لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں. بچوں کے پاس ہر وہ اس بچے کے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں جس کو گھر میں 10 روپے ملتے ہیں نا، اس کے پاس بھی 3-3 4-4 ہزار روپے ہوتے ہیں. عیدی ملی بھی ہوتی ہے، چاچو نے 200 دے دیے، پاپا کے دوست نے 200 دے دیے، مما نے اتنے دے دیے، باجی نے اتنے دے دیے، اس نے اتنے دے دیے، اس نے اتنے دے دیے. وہ اس نے پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جھولے لے کر، اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں کھا کھا کر، دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جا کے فلمیں دیکھنے پر، ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینے پر. آپ لوگوں کے پاس اسکلز ہونی چاہیے. ایسی ڈسکرپشن ایسی لگاؤ عید کے حوالے سے، اچھی سے اچھی. کیا آپ لوگ ان پڑھ ہو، جاہل ہو؟ نہیں نا، سب پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ سے. آپ لوگوں کو نہیں لکھنا آتا، کوئی بات نہیں. چیٹ جی پی ٹی کے پاس چلے جاؤ، اے آئی کے پاس چلے جاؤ، اس کو بولو بھائی مجھے اردو کے اندر اچھے اچھے ڈسکرپشن دے دو لیڈ لے کر آنے کے لیے. فیس بک کے اوپر جو ہے ہزاروں گروپس ہیں، وہاں جائیں، وہاں سے آپ کو ایک سے اچھا جو ہے آپ کو ڈسکرپشن ملے گا. عید کے حوالے سے اچھے ڈسکرپشن لگائیں، اچھے سے اچھے پوسٹرز لگائیں. ان لوگوں کو مائنڈ سیٹ کرو کہ اللہ کے نیک بندو، آج جو پیسے ملے یہ آپ کتنے دن تک کھاؤ گے؟ 1 دن، 2 دن، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے ختم ہو جائیں گے. ختم ہو جائیں گے پیسے. لیکن اگر آپ انہی پیسوں کو بزنس میں لگاؤ گے تو آپ اپنا بزنس کھڑا کر لو گے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے تو اپنا مائنڈ بنانا ہے کہ ہم نے کامیاب ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا یار. ہم نے کامیاب ہونا ہے، ساری زندگی دھکے کھانے. پہچان کرو اپنی، اپنی پہچان کرو. میں ایک ایگزامپل دے دوں، تھوڑی ہے عجیب سی، لیکن یہ پہلے بھی میں نے ایک بار ایگزامپل دی تھی، لیکن یہاں پر جو ہے آج بہت سارے نیو لیڈرز بھی موجود ہیں، میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک جانور ہے نا، جانور
اللہ پاک نے اس کو بھی زندگی دی ہے، ایک انسان کو بھی زندگی دی ہے. بات کو میری سمجھیے گا، لاجک کوئی بھی اپنے اوپر بات نہ لے، لیکن میری بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ پاک نے زندگی جانور کو بھی دی ہے، اللہ پاک نے زندگی انسان کو بھی دی ہے، لیکن انسان کو عقل دی ہے. جو جانور ہے نا، وہ پیدا ہوتا ہے، گھاس پھوس کھاتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، دودھ دیتا ہے، گھاس کھاتا ہے، دودھ دیتا ہے، سو جاتا ہے. یہ اس کی زندگی ہے. انسان کو عقل دی ہے. اگر انسان بھی ساری زندگی اسی چکر میں رہے اور دوسروں کے منہ کی طرف رہے کہ کوئی میرے سامنے گھاس ڈالے گا میں گھاس کھاؤں گا، تو پھر آپ میں اور اس جانور میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے. اور پھر مزے کی بات کیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو شعور بھی دے دیا پڑھائی کی طرف سے، آپ کو بولنے کا ڈھنگ دے دیا، آپ کو اللہ پاک نے جو ہے صلاحیتیں بخش دی. زندگی بدل لو. یا ایک غریب باپ کے گھر میں پیدا ہو کر بڑے ہو کر اسی غربت کے اندر مرنا ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسی زندگی کا بھائی؟ کیا مزہ تو تب ہے نا، محنت کرو، 2 سال کے بعد دکھاؤ کہ میں غریب کے گھر پہ پیدا ہوا تھا، لیکن اب میں غریب کی اولاد نہیں ہوں. میری اولاد یہ نہیں کہے گی کہ میرا باپ غریب تھا، میری اولاد یہ نہیں کہے گی کہ میری ماں غریب تھی. میری ماں نے کچھ کر کے دکھایا، میرے باپ نے کچھ کر کے دکھایا، اپنے بلبوتے پر زندگی بنا کے دکھایا ہے، معاشرے میں، علاقے میں اپنا نام بنا کے دکھایا ہے. سب کیسے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں چینج کیسے ہوں گی؟ دوسروں کو دیکھنے سے نہیں ہوں گی، محنت کرنے سے ہوں گی، اپنے گول فکس کرنے پر ہوں گی، اپنے ٹارگٹس بنانے پر ہوں گی. جب تک ہم ان چیزوں کو اپنے اندر اپروو نہیں کرتے، اپنے اندر احساس نہیں لے کر آتے کہ یار میرے باپ نے کس طریقے سے ہمیں 10 تک پڑھایا ہے، میرا باپ نہیں ہے تو میری ماں نے مجھے میٹرک مجھے انٹر کس طریقے سے کروائی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کر کے، میرے باپ نے مزدوری کر کر کے مجھے پڑھایا ہے. اور اگر اب بھی آپ کے کسی کا پیرنٹس اس طریقے سے ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، تو پھر شرم سے ڈوب جانا چاہیے. اگر آج بھی جو ہے اس انسان کے اندر احساس نہ ہو، اس انسان کے اندر اگر احساس نہ ہو جس کے باپ نے، جس کی ماں نے اس کے لیے اتنی محنتیں کی، اور وہ فکر سے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو اور ٹک ٹاکیں دیکھ رہا ہو، فلمیں دیکھ رہا ہو، کل عید ہے جی، عید پر پیسے ملیں گے، عیدی اکٹھی کریں گے تو ہم دوستوں کے ساتھ گھومنے جائیں گے، تو ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے بندوں کو، ایسے لوگوں کو. If you don't mind please، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو اپنی زندگی جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں. آپ سب لوگ لائف میں سکسیس کون ہونا چاہتے ہیں نا؟ سب لوگ جلدی سے مجھے ذرا بتائیے گا، سب کے سب. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بھی نیک ہدایت دے جن کے اندر احساس نہیں ہے. اللہ پاک ان سب لوگوں کو بھی جو ہے احساس کی نعمت بھی نواز دے کہ اپنے پیرنٹس کے لیے تھوڑی فکر مند ہو جائیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور کروڑوں خوشیوں سے نوازے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میری بات کو نوٹ کر لیں. آج رات سب سے پہلی چیز آج رات اللہ پاک کا شکر ادا کریں، 2 نوافل ادا کریں. میں آپ لوگوں کو طریقہ کار بتاتا ہوں، دیکھیے گا کتنی ارننگ ہوتی ہے، کتنا پیسہ آتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھیے، شکرانے کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو ایک اچھے پلیٹ فارم سے نواز دیا. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو عقل سے نواز دیا. اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو جو ہے ایمان کی دولت بھی دی ہے. صحیح ہے نا؟ اور اس کے بعد جب آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں گے اور پھر محنت کریں، جائیں سوشل میڈیا کے اوپر، رات کو سونے سے پہلے تمام سوشل میڈیا کے اوپر کمپلیٹ ورکنگ ایمانداری کے ساتھ
کر کے سوئیے. آپ دیکھنا کل آپ کے پاس لیڈ کا کتنا جو ہے لوگ ہوں گے, کتنے پرسنز آپ لوگوں کے پاس واٹس ایپ پر ہوں گے. اور دیکھیے گا کہ کل کے دن میں لوگ عیدی اکٹھی کر رہے ہوں گے 2,000 روپے, 2,500 روپے, اور شام تک اس کو اڑا رہے ہوں گے. آپ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ رات تک جو 10,000 15,000 کی انکم کریں گے. جی سر محمد علی, بالکل اس میں ممبر ایڈ کرنے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ بغیر ممبر ایڈ کیے دنیا کے اندر کوئی کام ہے؟ دنیا میں سر کوئی کام ٹیم کے علاوہ نہیں چلتا. یہاں تک کہ اگر ہمارا ایک گھر ہے نا, تو ہمارا گھر بھی ٹیم کے بغیر نہیں چلتا. اس ٹائم میں آپ لوگوں کو بتا دوں, اس گھر کی ٹیم کی جو حوالے سے بات کر, اس ٹائم میں اپنے گھر پر اکیلا بیٹھا ہوا ہوں. میں اپنے گھر پر اس ٹائم بالکل اکیلا بیٹھا ہوا ہوں. میرا گھر ٹیم کے بغیر نہیں چل رہا. کبھی باہر سے کھانا کھا رہا ہوں, کبھی باہر ہوٹل سے کھانا کھا رہا ہوں, کبھی جو ہے مجبوراً اٹھ کے بنا رہا ہوں, کبھی کچھ کبھی کچھ. لیکن جب ہمارے گھر میں ایک پوری ٹیم ہوتی ہے, ہم کما کر لے کر آتے ہیں, ہمارے گھر والے کھانا تیار کرتے ہیں, بیٹھ کے کھاتے ہیں, ایک پورے گھر کا سسٹم چلتا ہے, نظام چل رہا ہوتا ہے, تو ایک ٹیم کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ٹیم کے بغیر سے دنیا میں کچھ بھی کام نہیں کر سکتے آپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹیم بنائی, اور آج الحمدللہ دین پوری دنیا میں. ٹھیک ہے لیڈرز, امید کرتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, یہ چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی ہوں گی. تو ہر ایک لیڈر نے جو ہے سر اپنے اپ لائن سے کانٹیکٹ کریں آپ. تو جو بھی زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے نا, محنت کریں, محنت کریں, اسٹرگل کریں. ورنہ یہ دیکھیں سر محمد علی یہاں پر میسج کر رہے ہیں لیکن مجھے پہلے بتایا نہیں گیا, تو اس طریقے سے جو آنسوؤں والے ایموجی ہی ساری زندگی آپ بھیجتے رہیں گے کہ ٹیم بنانی پڑے گی, پہاڑ نظر آئے گا. لیکن پہاڑ صرف ان کو نظر آتا ہے جو محنت نہیں کرتا. پہاڑ صرف ان کو نظر آتا ہے جو کامیاب ہونا نہیں چاہتا. جو کامیاب ہونا چاہتا ہے نا, تو اس کے لیے اس کے سامنے پہاڑ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس کے سامنے کسی قسم کی مشکل بھی آ جائے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جب انسان اپنے دماغ میں ٹھان لے مجھے کامیاب ہونا ہے تو ہونا ہے, تو پھر بات ختم. تو پھر ہر قسم کا بھی کام. شکر ادا کریں, اللہ پاک نے آپ لوگوں کو فراڈ سے بچایا ہے. شکر ادا کریں, آج کے دور کے اندر جتنے فراڈ چل رہے ہیں, آپ سے پیسے لے لے کر آپ کو جو ہے بلاک کر دیا جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ریئل پلیٹ فارم مل گیا ہے. اپنی زندگی سیٹ کریں یار. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں آپ لوگوں کو جو ہے ایڈوانس میں عید مبارک کہوں گا, اور میں کچھ جو ہے آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں. عید کے 2 دن, کل اور پرسوں, 2 دن ہمارا سیشن نہیں ہوگا. عید کے تیسرے دن نائٹ کو 8:30 بجے ہمارا سیشن ہوگا. ٹھیک ہے, دوبارہ سے بتا دیتا ہوں, عید کے 2 دن ہمارا ٹریننگ سیشن نہیں ہوگا. عید کے تیسرے دن ہمارا نائٹ سیشن ہوگا. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ چیز, گروپ کے اندر مجھے آپ لوگوں کی ایکٹیویٹی چاہیے ہی چاہیے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے جہاں پر 3 جوائننگ کا ذہن بناتے ہیں ڈیلی, وہاں پر 10 جوائننگ کا ٹارگٹ بنا لیں ابھی سے, کہ ہمیں ہر صورت میں جو ہے 10 جوائننگیں کروانی ہے, وہ بھی 1500 والے لیول سے. سیکنڈ چیز, اللہ پاک جو ہے آپ سب کو آنے والا دن, اس کی خوشیاں, اور آپ لوگوں کی ساتھ محبت کرنے والوں کی خوشیاں, اللہ پاک سب کچھ آپ لوگوں کو جو ہے نصیب فرمائے. مجھے بھی بالخصوص آپ سب نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اور آپس میں بھی جب بھی دعا کے لیے بیٹھے تو آپس میں بھی اپنی ٹیم کے لیے بھی سب کے لیے دعا کیا کریں, تاکہ اللہ پاک جو ہے سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. دوران گفتگو, اور مجھے آج فیل ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ غلط قسم کے لفظ جو ہیں وہ یوز کیے ہیں, تو اگر میرا لفظ کوئی بھی کسی کو بھی ذرہ برابر بھی برا لگا ہو تو اللہ کی ذات کے لیے معاف کر دیجیے گا. انشاءاللہ تعالی زندگی نے ساتھ دیا تو پھر جو ہے ہم سب ہوں گے ماہوار گفتگو. آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.